अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिहि वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस कंपैरेटिव सेशन का मौजू है बौद्ध धर्म वालों को दावत। कुरान में दो जगह साफ साफ इस बात का जिक्र आता है। सूरह आल इमरान 3 नंबर की सूरत और 19 नंबर की आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन जो अल्लाह के करीब, अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है वो इस्लाम है। उसी तरीके से सूरह आल इमरान 3 नंबर की सूरत और 85 नंबर की आयत में अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, कोई भी इस्लाम के अलावा दीन लेकर के अल्लाह के नज़दीक जो पहुँचेगा वो कभी भी उससे कबूल ना किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारे में होगा। ये दो आयतों के तहत हम अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, उनके मालिक की तरफ से सारी इंसानियत के लिए जो दीन मुकर्रर हुआ वो है इस्लाम। लेकिन फिर भी हमारे इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से दूसरे मज़हब के मानने वाले मौजूद हैं। बौद्ध धर्म वो धर्म है जिसका नाम से ही आप पता चला सकते हैं कि गौतम बुद्धा जो उनके बानी रहे हैं उनके नाम से ये धर्म का नाम पड़ा। गौतम बुद्धा का नाम दूसरा हो करके शक्य मुनि भी कहा जाता था, क्योंकि वो शक्य जो ट्राइब थी या कौम थी उसमें से थे। लेकिन ये बाद में उनको ये टाइटल दिया गया बुद्धा का, और गौतम बुद्धा नाम उनका पड़ा। शक्य मुनि या गौतम बुद्धा ये एक शहजादा थे, ये एक बादशाह के फर्जंद थे। बौद्ध धर्म के जो लिटरेचर्स हैं या किताबें हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है या कोई एकदम तयशुदा नहीं है, बल्कि 2 हिस्सों में इनकी किताबें हैं, एक पाली ज़बान के अंदर और दूसरी संस्कृत ज़बान में। बौद्ध धर्म के लिटरेचर्स जिस तरीके से बाइबल का हम सुनते हैं कि उसकी जो तहरीर शुदा चीज़ें वो वजूद में नहीं आई थी ईसा अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद, उसी तरीके से बौद्ध गौतम बुद्धा के बाद में भी तहरीर शुदा शक्ल में बौद्ध लिटरेचर वजूद में नहीं आया। बल्कि जिस तरीके से काउंसिल्स हुए ईसाइयों में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में 324 साल के बाद, उसी तरीके से यहाँ पे भी राजगृह में काउंसिल हुआ कि आखिर क्या बातें हैं गौतम बुद्धा की जिसको हम अपनाएं। तो पहली मरतबा राजगृह के अंदर गौतम बुद्धा के मरने के बाद में, ये तय नहीं है कितने साल के बाद में, लेकिन गौतम बुद्धा के मरने के बहुत करीब तर जो सबसे पहली मरतबा जो काउंसिल हुआ राजगृह में हुआ, ये तय करने के लिए कि कौन सी बातें गौतम बुद्धा की अपनाई जाएं। जिसमें से बहस व मुबाहसे के बाद में आनंदा और कश्यप जो उनके डिसाइपल और शिष्य रहे, इनकी बातों को तरजीह दी गई कि इनकी तरफ से जो बात मिलती है वो काबिल कबूल बात होगी। लेकिन फिर दोबारा वैशाली के अंदर 100 साल के बाद में फिर दोबारा काउंसिल होता है ये तय करने के लिए कि कौन सी बातें गौतम बुद्धा की अपनाई जाएं। फिर उसके बाद में पहली मरतबा 400 साल बाद गौतम बुद्धा के तहरीरी शक्ल के अंदर गौतम बुद्ध की किताबें वजूद में आई, बुद्धिज़्म बौद्ध मत की किताबें वजूद में आई। पाली जो किताबें हैं वो एक सेक्ट हिनायना जो उसके अंदर सेक्ट है या गिरोह है या फ़िरका है उसको अपनाते हैं, और जो संस्कृत के अंदर जो लिटरेचर हैं उसको महायाना, ये दूसरे जो सेक्ट है या फ़िरका है उसको वो अपनाते हैं। हिनायना जो पाली स्क्रिप्ट अपनाते हैं उसको त्रिपिताका कहते हैं। त्रिपिताका का मतलब 3 बास्केट, 3 झबिया। त्रिपिताका जो है 3 किताबों से मुश्तमिल है। पहली किताब जो विनय पिताका जो रूल्स और कॉन्डक्ट और तहजीब व तरीक़े से भरी पड़ी है, और दूसरी जो पिताका है वो धम्म पिताका जिसमें शामिल है, जिसके 5 हिस्से हैं।
5 विनायकास हैं, जो डिस्कोर्सेस हैं, जो बातें हैं, जो लेक्चर्स हैं, जो सर्मन्स हैं, जो तकरीरें गौतम बुद्धा की हैं, वो उसके अंदर दर्ज है। और तीसरी पिताका जो है वो मेटाफिजिकल, जो रूहानी बातें हैं, जो ज़मीन और आसमान के अलावा दूसरी उसके ऊपर की बातें हैं, वो सारा उसका जिक्र है और उसका इंटरप्रिटेशन है। ये त्रिपिताका की बात हुई। उसी तरीके से संस्कृत स्क्रिप्चर हैं जो विस्तारा और ललिता विस्तारा, वस्तुसूत्रा, ये 2 संस्कृत स्क्रिप्चर हैं जो शुरू में ना वजूद में आकर के काफ़ी ज़माने के बाद में 500 साल के बाद में ये वजूद में आए, और वजूद में आने के बाद में फिर ये गुम हुए, और गुम होने के बाद में चाइनीज़ लिटरेचर से फिर इसको संस्कृत में मुंतकिल किया गया। ये सारी कहानी है जो लिटरेचर के ताल्लुक़ से है। गौतम बुद्धा जो बरगद के, गालिबन बरगद के बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ करके जो चीज़ हासिल किए, उसके ताल्लुक़ से गौतम बुद्धा लोगों को बताते हैं, और वो अपने नतीजे पर जो पहुंचते हैं वो लोगों को बताते हैं। वो ये है कि दुनिया में जितनी परेशानी है, जितनी मुसीबतें हैं, जितने हालात बुरे हैं, इसकी जो वजह है वो है ख्वाहिश। इसकी वजह जो है वो ख्वाहिश, और ये सारी ख्वाहिश जो है वो इस तरीके से दूर हो सकती है जब इसके ऊपर काबू पाया जाए। और इस ख्वाहिश को काबू पाने के लिए आपको 8 जो ट्रुथ हैं, 8 जो तरीके हैं हासिल करने के, उसको अपनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सारी दुनिया में जो मुसीबत हैं, ये सबसे मेन बात है। ये सारी मुसीबतें जो हैं वो ख्वाहिश के बिना पर हैं, और ये ख्वाहिशें काबू में रखकर ही हम इन मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। और चौथी बात, ये चीज़ हासिल करने के लिए आपको 8 तरीके अपनाने पड़ेंगे। 8 तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये 8 तरीके क्या हैं? वो ये है कि आपको राइट व्यू, सही सोच होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, राइट एफर्ट होनी चाहिए, सही कोशिश होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए, सही तरीके से कमाना चाहिए, राइट एक्शन हो, सही आमाल होने चाहिए, राइट बोल होने चाहिए, सही आपके बोल चाल होने चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होने चाहिए, तुम्हारा जो थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ हैं वो सही होने चाहिए, और राइट मेडिटेशन, जो मेडिटेशन करते हैं, लॉ लगाते हैं, उस तरीके से सही मेडिटेशन होनी चाहिए। ये 8 तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप जो हैं काबू पाएंगे अपनी ख्वाहिशों के ऊपर। अगर हम इस बात पर गौर करें कि ख्वाहिश पर काबू पाना, आपको ये 4 बातें, नोबल ट्रुथ जिसको कहते हैं, उसको अपनाना होगा, उसके ऊपर अमल दरामद होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में 8 जो तरीके हैं उसको अपनाने पड़ेंगे। तो अगर हम गौर करें कि इनकी तालीम जो ये कहती है, जिसकी वजह से सारी मुसीबत दुनिया में है, वो ख्वाहिश है, और इसको दूर करने के लिए आपको ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। 4 नोबल ट्रुथ को अपनाना पड़ेगा और 8 रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तो एक तरफ तो ये कहा जाए कि ख्वाहिश जो आपकी हैं, या ख्वाहिशें जो आपकी हैं, वो जो हैं ज़िम्मेदार हैं आपकी मुसीबत के लिए, और दूसरी तरफ कहा जाए कि इनको दूर करने के लिए आपको ख्वाहिश होनी चाहिए 4 और 8 चीज़ों को अपनाने के लिए। तो ख्वाहिश को मिटाने के लिए आपको ख्वाहिश होनी चाहिए। ये एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात हुई, अपने आप में तज़ाद करती है। दूसरी बात कि क्या गौतम बुद्धा ने अपने मानने वालों को खुदा का तस्वुर के ताल्लुक़ से क्या बताया? जो कहानी हमको मिलती है वो ये है कि गौतम बुद्धा ने कभी भी अपने मानने वालों को खुदा के ताल्लुक़ से ये कमिट नहीं किया, ये नहीं बताया कि खुदा का वजूद है या नहीं है। ये कहानी हमको मिलती है कि उन्होंने कभी इस बात पर अपनी ज़बान से नहीं कहा कि खुदा का वजूद है या नहीं है। बल्कि एक कहानी ऐसी मिलती है, किसी ने पूछा उनको यही एक सवाल कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, खुदा का वजूद है? तो उन्होंने कहा कि आप खुदा के बारे में वजूद करता है या नहीं करता है, इसके ताल्लुक़ से क्यों पूछते हो? एक मरीज़ अगर डॉक्टर के पास जाता है पेट के दर्द ले करके, तो वो मरीज़ इसकी फिक्र ना करते हुए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, उस बातों में ना जा करके वो ये कोशिश करेगा कि उसका पेट का दर्द ज़ायल हो, वो ख़त्म हो।
تو آپ اپنے پیٹ کے درد کو زائل کرنے کی سوچ کریں، اس کی فکر کریں، نہ کہ اس کے پرسکرپشن کی فکر کریں، اس کی جو تجویز ہے کہ کیا لکھا ہے اور کہاں کون سی دوا ہے، اس کے بارے میں نہ فکر کرتے ہوئے آپ اپنے پیٹ کے درد کی زائل کرنے کی فکر کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کیسے دور ہوں گی اس کی فکر کریں، خدا ہے یا نہیں ہے اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا کہ ایک بدھسٹ دھرم کے ریورٹ سے ملاقات ہوئی، جب اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ نہیں، ہماری کتاب کے ذریعے سے ہم خدا کے تعلق سے ایک پورا شلوک پڑھتے ہیں، پورا ایک حصہ پڑھتے ہیں جس کے اندر خدا سے دعا کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو ہمارے مذہب کے اندر بھی خدا کا تصور ہے۔ بودھ مذہب ماننے والوں نے گوتم بدھا کو ہی خود خدا کے روپ میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ساری برائیوں کے اوپر حاوی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے گوتم بدھا کو ہی خدا بنا ڈالا۔ رہی بات ہماری دعوت، ہم بدھسٹ مذہب ماننے والوں کو کس طریقے سے ہم اپنی دعوت کو پہنچائیں۔ پہلی بات ہم وہی کہیں کہ جس طریقے سے وہ ٹیچنگ، ان کے سبق وہ ہے، اس کو کس طریقے سے ہم یہ بتائیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو ہم بدھ مت ماننے والوں کو ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ کہ انہی کی کتابوں سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہم کو الحمدللہ بہت سی مذہبی کتابوں میں ملتی ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی کتاب ہوں، چاہے وہ بدھسٹ دھرم کی کتاب ہوں، چاہے پارسی دھرم کی کتاب ہوں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے نیو ٹیسٹمنٹ ہو، ساری کتابوں میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھسٹ کتابوں میں ملتا ہے۔ بدھسٹ کی کتاب یا بودھ مت والوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے چکاونتی سنہت ستنتا D376، اس کا ریفرنس ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں ہی ایک بدھا نہیں ہوں۔ بدھا کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص جو اجاگر ہو گیا ہو، جو رہسیہ جان لیا ہو، جو چھپی ہوئی باتیں جس کو معلوم ہو گئی ہوں، بدھا ہو، مطلب عام لوگوں سے زیادہ جاننے والا شخص، بدھا، ایک مقام حاصل کر لیا ہو۔ تو یہاں پر یہ ریفرنس ہے کہ میں ہی ایک بدھا نہیں ہوں، میرے علاوہ دوسرا بھی بدھا ہے جو وجود میں آئے گا، اور وہ معمولی شخص نہ ہوگا بلکہ پاک ہوگا، بزرگ ہوگا، جانکار ہوگا، ہولی ہوگا، اینڈوڈ ود وزڈم، ساری عقل سے بھرپور ہوگا۔ یہ سارے جو صفتیں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، اور میں ہی اکیلا بدھا نہیں ہوں، میرے بعد میں وہ بھی آئے گا۔ اور وہ بدھا جو کچھ بھی وہ الہامی طور سے حاصل کرے گا، وہ بدھا جو کچھ بھی وہ الہامی طور سے حاصل کرے گا، وہ ساری چیزیں وہ ساری دنیا میں پیش کرے گا۔ وہ اپنے ہی تک محدود نہ کرتے ہوئے وہ ساری دنیا میں پیش کرے گا، عام کرے گا، اور اس کا لایا ہوا دین جو کچھ بھی وہ لائے گا وہ شاندار ہوگا اپنی ابتدا میں، وہ شاندار ہوگا اپنے کلائمیکس میں، اپنے عروج پر، اور وہ شاندار ہوگا اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں، سارے ہی مراحل پر وہ شاندار ہوگا۔ اور وہ ایسا دین پیش کرے گا جس دین کو اپنانے سے کسی کی بھی زندگی جو ہے پاک اور برگزیدہ زندگی ہوگی۔ وہ ایک جینے کا سلیقہ دے گا، ایک جینے کا طریقہ دے گا، جس طریقے سے میں اپنے ساتھیوں کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہوں، اسی طریقے سے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو جینے کا طریقہ سکھائے گا۔ جس طریقے سے میرے ساتھی 100 کی تعداد میں ہیں، اس کے ساتھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس کے اندر آپ کو کئی باتیں آپ کو ملیں گی۔ جو صفتیں بیان کی گئیں وہ ساری صفتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چسپاں ہیں، اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا لایا ہوا دین ساری دنیا والوں کو ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا لایا ہوا دین وہ محدود تھا، انہی کے قوموں کے لیے تھا، وہ عام ساروں لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری انسانیت کے لیے ہے، جس کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے مختلف طریقے سے۔ چاہے ہم قرآن ہی کا ذکر لے لیں، سورۃ ابراہیم 14 نمبر کی سورت اور 52 نمبر کی آیت میں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے،
सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत 185 नंबर की आयत में इसका जिक्र हमको मिलेगा। सूरतुल ज़ुमर 39 नंबर की सूरत 41 नंबर की आयत में, सूरतुल इब्राहिम 14 नंबर की सूरत 1 नंबर की आयत में कई जगहों पर मिलेगा कि कुरान सारी इंसानियत के लिए। उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हमको कई जगह पर मिलेगा, जैसे सूरतुल सबा 34 नंबर की सूरत 28 नंबर की आयत में और सूरतुल अंबिया 21 नंबर की सूरत और 107 नंबर की आयत में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के लिए, सारे आलम के लिए पैगंबर बना के भेजे गए। तो वो दीन जो लाएगा वो सारी इंसानियत में फैलाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसी तरीके से वो लाया हुआ दीन शानदार होगा। हम जानते हैं कि किस तरीके से इस्लाम दीन हर ज़माने में शानदार रहा। कुरान इसकी दलालत करता है। सूरतुल तौबा 9 नंबर की सूरत 33 नंबर की आयत, सूरतुल फतह 48 नंबर की सूरत 28 नंबर की आयत, सूरत सफ 61 नंबर की सूरत 9 नंबर की आयत कि उसी ने भेजा है अपने रसूल को दीन हक़ के साथ में, और ये वो दीन लाएगा जो सारे दीनों के ऊपर गालिब होगा। तो इसका जिक्र हमें कुरान में ही मिलता है। और उसी तरीके से आगे जो बताया गया कि मेरे साथी जो सैकड़ों में है और उसके साथी हज़ारों में होंगे। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो एक पैगंबर हैं जिनके कंपेनियन, जिनके साथी इतने बड़े तादाद में हैं, इतनी बड़ी तादाद में हैं। हज़ारों की तादाद में किसी भी पैगंबर के साथियों का, कंपेनियन के, डिसाइपल्स का हमको जिक्र नहीं मिलता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हमको मालूम है कि हिज्जतुल विदा के अंदर जब आखिरी खुतबा वो देते हैं तो 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हम साफ साफ देखते हैं कि किस तरीके से, और वो एक ज़िंदगी लाएगा जो पाकीज़ा ज़िंदगी और एक मजहबी ज़िंदगी लोग अपनाएंगे। तो जिस तरीके से जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया है, हम देखते हैं कि हर पहलू में हमारी निगहबानी करता है, चाहे वो माश की ज़िंदगी हो, चाहे इकोनॉमिक ज़िंदगी हो, चाहे फैमिली ज़िंदगी हो, चाहे सोसाइटी की ज़िंदगी हो, चाहे नेशनल लेवल की ज़िंदगी हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की ज़िंदगी हो, हर पहलू में इस्लाम हमको रहबरी करता है। उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई और जगहों पर भी है। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट एक किताबों का मजमुआ है जो मैक्स मुलर मजहबी किताबों का तर्जुमा करता है, जिसके अंदर कुरान भी शामिल है, पारसियों की किताब भी है, मनुष्य स्मृति भी है, बहुत सी किताबें हैं। उसके अंदर जो किताब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की है वो 35 नंबर के वॉल्यूम के अंदर है, और 225 नंबर के पेज के ऊपर फिर एक मरतबा ये जिक्र होता है कि मैं ही अकेला बुद्धा नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद में दूसरा बुद्धा आएगा, और वो जिस तरीके से मेरे साथी सैकड़ों में हैं उस तरीके से उसके साथी हज़ारों में होंगे। उसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ बुद्धा एक दूसरी किताब है बुद्धिस्ट की जो कैरफ की लिखी हुई है और सेलोन से, श्रीलंका से दस्तयाब है। उसके पेज नंबर 217-218 के ऊपर फिर एक बार आनंदा जो उसके डिसाइपल हैं, जो उसके शिष्य हैं, और गौतम बुद्धा के बीच जो बातचीत होती है, उस बातचीत के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि आनंदा बोलते हैं कि आप जब चले जाएंगे तो फिर हमको कौन रहबरी, हमारी रहबरी कौन करेगा? तो गौतम बुद्धा बोलते हैं कि मैं ही अकेला बुद्धा नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद में दूसरा बुद्धा आएगा, और वो सारी बात जिसका मैंने जिक्र किया वो सब दोहराते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से उसके आने के बाद में वो आपकी रहबरी करेगा। लेकिन एक सवाल और आनंदा पूछते हैं कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो गौतम बुद्धा उसका जवाब देते हैं कि वो मैत्रेय होगा, वो मैत्रेय के तौर पर पहचाना जाएगा। मैत्रेय उसको कहते हैं जिसका हम तजज़िया करें तो मालूम होगा कि वो कंपैशनेट, रहीम और दोस्त, रहबर, सारी खूबियाँ जो रहम के ताल्लुक़ से हैं उसका जिक्र मिलता है। और हमको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम थे अपने लोगों के लिए, जिसका कुरान खुद ऐलान करता है सूरतुल अंबिया 21 नंबर की सूरत और 107 नंबर की आयत में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं हमने आपको भेजा बल्कि रहमत सारे आलम के लिए बना करके, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उसी तरीके से और भी जिक्र मिलता है, वक्त इसकी हमको इजाज़त नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम कुछ का जिक्र करते हुए हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट 11 नंबर की किताब के अंदर, 11 नंबर की बुक के अंदर और पेज नंबर 67 के अंदर, 67 नंबर के पेज के अंदर ये बात कही गई है कि ये बुद्धा सिर्फ और सिर्फ प्रचार करेंगे, प्रीच करेंगे। ये तथागता, ये बुद्धा जो है प्रीच करेंगे, तबलीग करेंगे। कुरान इसका कई जगहों पर जिक्र करता है। सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत 272 नंबर की आयत में, सूरतुल गाशिया 88 नंबर की सूरत 21-22 नंबर की आयत में कई जगह पर जिक्र करता है कि
जिस तरीके से सूरत गाशिया 88 नंबर की सूरत 21-22 नंबर की आयत में फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप जिक्र कर दें, आप बात को पहुंचा दें, आपका काम बात का पहुंचा देना है। लफ्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए। लफ्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनके ऊपर दारोगा नहीं बना गए। उसी तरीके से सूरत बक़रा 2 नंबर की सूरत 272 नंबर की आयत में लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, आपके हाथ में नहीं है कि आप उनको हिदायत दें, ये तो अल्लाह के हाथ में है, जिसको भी वो चाहे उसको हिदायत दे। तो आपका काम जो है बात का पहुंचा देना है, आपका काम जो है उनके ऊपर दारोगा या उनके ऊपर जिम्मेदार बनाकर नहीं बनाया गया कि उनको कबूल ही करना है और आप उसके ज़िम्मेदार होंगे अगर वो ना कबूल करें। तो धम्मापदा सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट 11 नंबर की किताब और 67 नंबर की पेज के ऊपर ये बात लिखी गई है। एक और पेशन गोई जो धम्मापदा के अंदर है, मत्ता सुत्ता जिसके बाप का नाम है, और 151 नंबर के रेफरेंस के अंदर ये बात लिखी गई है कि ये बुद्धा की पहचान 3 है। ये बुद्धा की पहचान 3 है, और वो 3 ये पहचान है, पहली बात कि वो कंपैशनेट होगा, वो रहीम होगा सारे लोगों के लिए, जिसका हम खुद पहले देख चुके कि किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। दूसरी बात, वो मैसेंजर ऑफ पीस होगा, वो अमन का पैगंबर होगा, मैसेंजर ऑफ पीस होगा, अमन का पैगंबर होगा, और पीस मेकर होगा, और सुलहकार होगा, लोगों के बीच में सुलह करेगा। जो पहला वाक़या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनते हैं सीरत के अंदर, जिस तरीके से जो झगड़े काबा के बनाने के ताल्लुक से होता है, वहाँ पर किस तरीके से 2 गिरोह के बीच में वो खूबसूरत अंदाज में उसको दूर करते हैं, उसका जिक्र हम सीरत की किताबों में देख सकते हैं। मैसेंजर ऑफ पीस, पीस को अगर हम ट्रांसलेट करें अरबी में तो इस्लाम होगा, तो इस्लाम का पैगंबर, ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान सबसे अहम आज के ज़माने में हम देख सकते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल रिलीजियस पर्सनैलिटी, सबसे कामयाब तर जो मजहबी रहनुमा होगा वो ये शख्स होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के ताल्लुक से कई किताबों में हमें इसका जिक्र मिलता है। मिसाल के तौर पर माइकल एच हार्ट की किताब द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उसकी किताब के अंदर हमें ये बात मिलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मजहबी लोगों में सबसे कामयाब तर मजहबी पैगंबर माने जाते हैं। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उस आयत से, जिस आयत से मैंने अपनी बात को शुरू की थी, वो सूरत यूनुस 10 नंबर की सूरत और 108 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह पाक जिक्र करते हैं, कुल कह दो उनसे, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, कद जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, यकीनन हक बात सच्चाई जो है आप तक पहुँच गई है। फमन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जिसने भी अपनी हिदायत को कबूल किया ये उसके अपने फ़ायदे के लिए है। वमन दल्ला, और जो कोई भी इससे रोगारदानी करे, इससे हट जाए, इससे दूर हो जाए, फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, ये उसके ऊपर ही उसकी ज़िम्मेदारी है। वमा अना अलैकुम बेवकील, और मैं तुम्हारे ऊपर जो है वकील बना करके, दारोगा बना करके नहीं भेजा गया हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है पारसियों को दावत।
اور جیسے میں نے ذکر کیا قرآن پاک کی آیت اللہ رب العزت صاحب فرماتے ہیں سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورۃ اور 85 نمبر کی آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر آخرت میں آئے گا تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے دین ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچائیں کہ اللہ کے نزدیک اگر قبولیت کا درجہ کوئی دین رکھتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پارسی مذہب کیا ہے اور اس کے بانی کون ہے اور کس طریقے سے ہم اسلام اور پارسیزم کے اندر ہم میل پیدا کر کے یہ دعوت پیش کریں کہ وہ اسلام کے قریب تر ہوں۔ پارسی مذہب یا زوراسٹرینزم یا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ یہ مختلف نام دیے جاتے ہیں اس مذہب کے تعلق سے، اور اس کے بانی جن کو وہ زوراسٹر کہتے ہیں، اور اسی بانی زوراسٹر سے زوراسٹرینزم یہ ورڈ پیدا ہوتا ہے۔ پارسی مذہب کے اندر خدا کا تصور کیا ہے اس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے اہورا مزدا۔ اہورا مزدا، اہورا مطلب لارڈ، پروردگار، پالنے والا، جو ہم رب کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں اہورا۔ مزدا یعنی وائز، عقل مند، ہوشیار، دانشور۔ تو اہورا مزدا مطلب ہوشیار یا دانشور لارڈ، پروردگار۔ اس طریقے سے اہورا مزدا ان کے یہاں یہ ٹرم پایا جاتا ہے اپنے خدا کے لیے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ اہورا مزدا یا خدا کے کوالٹیز کے تعلق سے دساتیر اور زند اوستہ دونوں کے اندر مختلف خوبیاں، مختلف صفات ہم کو ملتے ہیں۔ دساتیر کے اندر ہم کو ایسی ایسی خوبیاں اہورا مزدا کے تعلق سے یا پارسیوں کے خدا کے تعلق سے ملیں گی کہ ہم تعجب خیز ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ قرآن کی آیتوں سے میل کھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ تنہا ایک ہے، تنہا ایک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تنہا ایک الحمدللہ قرآن سے ایک دم ثابت شدہ بات ہے، اور سورۃ الاخلاص کی سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دوسری بات کہ وہ کسی جیسا شبہ نہیں رکھتا، مشابہت نہیں رکھتا، وہ کسی جیسا مشابہت نہیں رکھتا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میل کھاتی۔ تیسری بات یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، اس کی کوئی اختتام نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہی کی آیت ہم اس کے حوالے میں دیکھیں، اللہ الصمد دوسری آیت، اللہ جو ایٹرنل ہے، ایبسلیوٹ ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی خاتمہ نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور ہر وہ خوبی کے اندر سب سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یا چوتھی بات ہم دیکھیں گے کہ وہ خدا، وہ پروردگار اہورا مزدا نہ اس کے ماں ہے نہ اس کے باپ ہے، اس کے کوئی جینیالوجی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہی کی آیت لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہوا ہے نہ جنتا ہے، یہ میل کھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے کوئی جسم نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، کوئی فارم نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہی کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کے جیسا کچھ نہیں ہے۔ اور سورۃ الشورى 42 نمبر کی سورۃ 11 نمبر کی آیت میں ہم دیکھیں گے جس میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کے جیسا ذرا سا بھی کسی چیز کے برابر نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات ملتی ہے کہ کسی آنکھ نے، کسی بصر نے، کسی آنکھ نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ کسی دماغ نے اس کو سوچا ہے، کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت اور 14 نمبر کی آیت میں ہم یہی بات دیکھیں گے کہ وہ ایسا شخص ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہر اس کی نظر جو ہر اس کے اوپر حاوی ہے۔ اور کئی آیتیں ہمیں ملیں گی کہ الحمدللہ صاف صاف فرما دیں کہ اس کے جیسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد
نہ ہی کوئی اس کے بارے میں امیجن کر سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے۔ یہ ساری صفتیں جو ہم کو دفاتر میں مل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے قرآن سے یہ ثابت شدہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے زین اویستا کی کتابوں کے اندر بھی خوبیوں کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے خدا کا ہم کو خوب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ وہی خالق ہے، وہی کریٹر ہے، وہی ہے جو سب کو پیدا کیا ہے، یہ بات ہم کو بہت جگہ ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یفنا 33 نمبر کے چیپٹر کے اندر باب میں 7 نمبر کے ورس کے اندر، یفنا 33 نمبر کے باب میں 11 نمبر کے ورس میں، یفنا 45 نمبر کے باب میں 6 نمبر کے ورس میں، یفنا 50 نمبر کے باب میں 7 نمبر کے ورس میں، یفنا 51 نمبر کے باب میں 11 نمبر کے ورس میں، یفنا 51 نمبر کے باب میں 7 نمبر کے ورس میں مختلف جگہوں پر ملے گا کہ وہ خالق ہے، وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، کریٹر ہے۔ اسی طریقے سے وہ موسٹ مائٹی ہے، سب سے بڑا ہے، موسٹ مائٹی ہے، پروردگار ہے یا سب سے طاقتور ہے۔ اس کا بھی ذکر ہم کو یفنا کی کتاب 33 نمبر کے باب اور 11 نمبر کے ورس کے اندر ملے گا، اور 45 نمبر کے یفنا میں باب میں 6 نمبر کے ورس میں ملے گا کہ وہ سب سے موسٹ مائٹی ہے، سب سے طاقتور ہے۔ اسی طریقے سے وہ بینیفیشنٹ ہے، خدائی ہے، خدائی مطلب بینیفیشنٹ، رحم کرنے والا، رحیم۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ بینیفیشنٹ کے تعلق سے ہمارا جو ترجمہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کچھ انگلش داں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ بینیفیشنٹ۔ تو اس طریقے سے یفنا کے اندر بھی ہم کو، یا زین اویستا کی کتاب کے اندر واپس یہی بات ملتی ہے، یفنا 33 نمبر کے باب اور 11 نمبر کے ورس کے اندر، اور یفنا 48 نمبر کے باب اور 3 نمبر کے ورس میں۔ اسی طریقے سے ہی از باؤنٹیفل، وہ سپینٹا ہے، جو ان کا ٹرم ہے سپینٹا ہے، مطلب باؤنٹیفل، سب کو نچھاور کرنے والا پروردگار، باؤنٹیفل۔ یہ بھی بات کئی جگہوں پر ہم کو زین اویستا میں ملیں گی۔ یفنا 42 نمبر کے باب کے اندر 4 نمبر کے ورس کے اندر، 43 نمبر کے باب میں 4 نمبر کے ورس میں، 43 نمبر کے باب میں 5 نمبر کے ورس میں، 7 نمبر کے ورس میں، 9 نمبر کے ورس میں، 11 نمبر کے ورس میں، 13 نمبر کے ورس میں اور 15 نمبر کے ورسز میں ہم کو لگاتار یہ بات ملیں گی کہ وہ باؤنٹیفل ہے۔ اسی طریقے سے یفنا 44 نمبر کے باب میں 2 نمبر کے ورس، یفنا 45 نمبر کے باب میں 5 نمبر کی ورس، یفنا 46 نمبر کے باب میں 9 نمبر کی ورس، یفنا 48 نمبر کے باب میں 3 نمبر کی ورس میں ملے گا کہ وہ باؤنٹیفل ہے، وہ سپینٹا ہے۔ اس طریقے سے خدا کی صفتوں کے تعلق سے، تصور کے تعلق سے پارسیوں کی کتاب کے اندر تفصیل سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، نہ جنا ہوا ہے، نہ جنتا ہے، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں، کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ کسی کے جیسا نہیں دکھتا، اس کو کسی نے کوئی تصور نہیں کیا، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور ساری خوبیاں جو ہم جانتے ہیں ان کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اس سے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس طریقے سے اپنا تعارف اس نے ہر زمانے میں لوگوں تک پہنچایا، اور اس کا ثبوت ہم کو قرآن سے ملتا ہے کئی جگہوں پر۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت 36 نمبر کی آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا ہے۔ سورۃ الفاتر 35 نمبر کی سورت 24 نمبر کی آیت میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جن کے بیچ میں ہم نے خبردار کرنے کے لیے نبی نہ بھیجا ہو، خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت اور 7 نمبر کی آیت میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا ہے، گائیڈ بھیجا ہے، نگہبان بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا ہے، اور نبی کو بھیج کر کے اپنی صفات اور اپنی بات ان تک پہنچایا، اور اسی وجہ سے ہم کو اللہ رب العزت کی صفات اور ان کے کوالٹیز ہم کو مذہبی کتابوں، جو دنیا کی دوسری مختلف مذہبی کتابیں ہیں، ان کے اندر ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور نبی ایک کے بعد دوسرا آنا
جو سلسلہ رہا ہے یہ لاجیکل ہے اور منطقی طور پر مطلب بات سمجھی جا سکتی ہے کہ پہلا نبی آنے والے نبی کی پیشن گوئی کرتا تھا، بتا دیتا تھا کہ میرے بعد میں فلانا نبی آئے گا. جیسے بائبل کی کتاب سے ہم کو یہ حوالہ ملتا ہے، عیسائی حضرات یہ بڑھ چڑھ کر کے بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی ان کے پہلے آنے والے جو انبیاء تھے انہوں نے کی. لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اکثر مذہبی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، اور جو کتابیں ہمیں انٹیکٹ اور پریزروڈ مذہبی کتابیں جو نہیں بھی ہیں اس کے اندر بھی ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ملتی ہے. اس کے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہندوؤں کی کتاب سے کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتاب میں ملتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بودھ مذہب، دھما پدا اور دوسری جو بدھسٹ کتابیں ہیں اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کس طریقے سے ملتی ہے ہم کو. اسی طریقے سے ہمیں پارسیوں کی کتاب میں بھی الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ملتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہم کو پارسیوں کی کتاب میں بھی ملتا ہے. پارسیوں کی کتاب جیسے میں نے بتایا زند اویستا، فروردین یشت 28 نمبر کے باب اور 129 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ وہ شخص کامیاب تر ہوگا، فاتح ہوگا. وہ شخص کامیاب تر ہوگا، فاتح ہوگا، وکٹوریس ہوگا، اور وہ ساؤشینت ہوگا. وہ ساؤشینت استویرتا ہوگا، اور وہ خوبیوں کے ساتھ میں ساری خوبیاں بتاتا ہوا. استویرتا، ساؤشینت اور فاتح، یہ 3 صفتیں ہم کو غور کرنی ہیں. فاتح کے تعلق سے بخوبی ہم جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ رہے اور کامیاب رہے، چاہے وہ فاتح مکہ کے طور پر ہم سمجھیں، چاہے مذہبی رہنما، مذہبی لیڈر کی حیثیت سے ہم سمجھیں. تو سب سے کامیاب تر اگر کوئی مذہبی لیڈر رہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا. یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا تسلیم کرتی ہے کہ آف آل دی ریلیجیس پرسنالٹیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا موسٹ سکسیسفل ون. تو فاتح اور کامیاب تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہیں. اسی طریقے سے ساؤشین کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ساؤشین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ شخص جو پریزڈ ورتھی ہے، جو تعریف شدہ ہے. ہم بار بار یہ جان چکے ہیں کہ جب بھی یہ ترجمہ ہمیں ملے کہ وہ پسندیدہ ہے اور وہ تعریف شدہ ہے، جس کی خوب تعریف کی جائے، تو یہ ترجمہ ہوا محمد عربی لفظ کا. محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی تعریف خوب کی جائے. تو ساؤشین کا ترجمہ ہو بہو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. استویرتا، اس کا انالیسس کیا جائے ورڈ کا تو اس کا بھی مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرے، جو سب سے زیادہ تعریف کرے. اس کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں عربی میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے احمد. تو ساؤشین کا ترجمہ کریں تو محمد، استویرتا کا ترجمہ کریں تو احمد. دونوں نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو قرآن کے اندر ملتا ہے. پھر اسی ورس کے اندر ہے کہ وہ سارے ہی دنیا کے لوگوں کے لیے رحیم ہوگا اور فائدہ مند ہوگا. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قوم کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجے گئے بلکہ ساری ہی دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے. سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورۃ 107 نمبر کی آیت، سورۃ الصبا 34 نمبر کی سورۃ 28 نمبر کی آیت. ایک آیت کا ترجمہ یا ایک آیت پیش کرتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں آپ کو بھیجا بلکہ رحمت بنا کر کے ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے بنا کے بھیجا ہے. اس طریقے سے ایک اور اہم بات ہم کو ملتی ہے ہیسٹنگ انسائکلوپیڈیا کے اندر، جس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ساؤشین کا مطلب ہے جو پریزڈ ون. ساؤشین کا مطلب پریزڈ ون. تو ہیسٹنگ انسائکلوپیڈیا بھی گواہی دیتا ہے کہ ساؤشین مطلب پریزڈ ون، اور پریزڈ ون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ. اسی طریقے سے ایک اور ریفرنس زند اویستا یا اویستا کے اندر زمید یشت
16 نمبر کے باب اور 95 نمبر کے ورس کے اندر ہے، اور یہاں پر پھر ساؤشینت اور استویریتا کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک اور اس کے اندر ایڈیشن ہے کہ یہ شخص اپنے خوب کثیر زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر جو اس کے دوست ہوں گے، اصحاب ہوں گے، کمپینین ہوں گے، اس کے ساتھ میں ہوگا، اور یہ کمپینین اور یہ دوست اس کے جو ہوں گے وہ خوب اچھی صفت والے ہوں گے، اچھی بات کریں گے، سچ بولیں گے، حق بات کہیں گے، اور دیندار اور دینی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ذکر صحابہ کا مجموعہ یا صحابہ کی جماعت کا ذکر ہم کو استویریتا اور ساؤشینت کے ساتھ ملتا ہے، جو یقیناً اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کوئی پروفٹ یا مذہبی لیڈر جو گزرا ہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں اپنے کمپینین کے ساتھ میں رہا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم کو ایک ورس ملتی ہے بائبل میں، جان چیپٹر 1 ورس نمبر 11، جہاں پر یہ ذکر آتا ہے، He came unto his own and his own received him not. He came unto his own and his own received him not. وہ اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں آیا اور اس کے اپنے لوگوں ہی نہیں ان کو قبول نہیں کیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حواریوں کی گنتی کے 11 12 12 تھے، اس میں بھی بائبل یہ بتاتا ہے کہ ایک جو ہے دھوکہ دے دیتا ہے تو 12 سے 11 ہو جاتا ہے۔ تو کتنی قلیل تعداد ان کی ہے، تو کثیر تعداد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی پروفٹ ہم کو نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دساتیر جو دوسری مذہبی کتاب مانی جاتی ہے زند اوستا کے بعد میں یا پارسیوں کے نزدیک، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو تفصیل سے، بہت تفصیل سے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ملتی ہے۔ اس کو اگر ہم بیان کریں تو اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ابھرے گا جو عرب میں، جب پرشیا کے اندر، پرشیا مطلب وہ ملک جہاں پر پارسیوں کا مذہب پنپا اور وہاں پر پیدا ہوا اور وہیں پر حاوی رہا۔ پرشیا، جب وہ پرشیا والے یا فارس والے اپنے دین سے بددین ہو جائیں گے اور وہ بھٹک جائیں گے، تب عرب میں ایک شخص ابھرے گا اور اس کے ساتھ کے لوگ جو ہوں گے وہ حاوی ہوں گے، فاتح ہوں گے، اور وہ آ کر کے پرشیا کے جتنی بھی مذہبی جگہ ہیں ان سب کے اوپر حاوی ہوں گے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اور اس کے بعد میں یہ دین کے بعد میں، یہ مذہب کے ماننے والوں کے بعد میں جب وہ فاتح ہوگا تو وہ دین ان کے اوپر قابض ہوگا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم اگر تاریخ کا حوالہ لیں تو ہم کو اپنے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ پارسیزم جو ایران کے اندر رہا یا پرشیا کے اندر رہا، پارسیزم اکھڑنے کے بعد میں وہاں پر کون سا دین فاتح رہا یا کون سا دین وہاں پر جم پایا، تو صاف اس کا جواب ملے گا کہ وہ دین اسلام ہی ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو اس میں کوئی انٹرپریٹیشن اور کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو پیشن گوئی ہے کہ یہ دین کے بعد یا یہ ماننے والوں کے بعد میں جو لوگ ہوں گے وہ عرب سے ہوں گے اور وہ لوگ قابض ہوں گے۔ تو یہاں صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ دین اسلام ہی ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جو عرب کے اندر ابھرے گا، رائز ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ دین پیش کیا ساری دنیا کے سامنے۔ اسی طریقے سے ایک اور حوالہ ہم کو پارسیوں کی کتاب میں ملتا ہے، بنداہش 30 نمبر کے باب اور 6 سے 27 نمبر کے ورسز کے اندر ہم کو ایک بات ملتی ہے کہ ساؤشینت یہ شخص یا یہ نبی سب سے آخری نبی ہوگا۔ ساؤشینت یہ نبی سب سے آخری نبی ہوگا۔ اگر کہیں ہم کو یہ بات مل جائے آخری نبی، تو ہم ہرگز مسٹیک نہیں کر سکتے، ہرگز چوک نہیں سکتے کہ یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ہم جتنے بھی انبیاء کا ہم پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، سارے انبیاء کے تعلق سے ہم جان سکتے ہیں کہ کسی نے بھی اپنے آپ کو آخری نہیں کہا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں جب بھی تبلیغ کی تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں،
بلکہ یہ کہا کہ میرے بعد دوسرا کوئی آنے والا ہے. اپنے آپ کو آخری نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے کی پیشن گوئی، اپنے آپ کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا میں آخری نبی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد کے آنے والے کے تعلق سے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اپنے آپ کو انہوں نے آخری نبی نہیں کہا. تو کسی بھی انبیاء کے تعلق سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آخری نہیں کہا. یہاں تک کہ گوتم بدھ کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے جب آنندہ پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں. گاسپل آف کیرس، بدھسٹ کی کتاب کے گاسپل آف کیرس، اس کی کتاب میں پیج نمبر 289 کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ہماری رہبری کرنے کے لیے، تو گوتم بدھا یہ کہتے ہیں کہ میں آخری بدھا نہیں ہوں، میرے بعد میں دوسرا کوئی آئے گا. تو مذہبی لیڈر جو مانے جاتے ہیں یا کوئی انبیاء یا نبی مانے جاتے ہیں، کسی نے بھی اپنے آپ کو آخری نہیں کہا. لیکن واحد کوئی اگر نبی جس نے یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں یا جس کا آخری ہونے کا ذکر ہم کو ملتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ پاک سورۃ الاحزاب 33 نمبر کی سورت اور 40 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تم میں سے رجال یا تم آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، خاتمہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، سارے انبیاء کے سیل ہیں، آخری نبی ہیں. ہم کو قرآن میں صاف ذکر ملا کہ وہ آخری نبی ہیں. اس طریقے سے یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چسپاں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں الحمدللہ کافی ہیں ہمارے پارسی دھرم کے ماننے والوں کے لیے کہ اسلام کتنا سچا اور کتنا قریب تر اور یقیناً وہ دین ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، اور اسی دین کے قبول کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل، أنت لطيف لطيف